خلافت راشدہ کا دور اسلام کی تاریخ کا سب سے سنہرا اور بابرکت دور تھا۔ خلافائے راشدین نے جس عدل و انصاف تقو دیانت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ حکومت کی، اس کی مثال نہ پہلے ملتی تھی نہ بعد میں۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو ابتدا میں تمام امور امن و امان سے چلتے رہے، مگر کچھ عرصے بعد فتنہ پرور گروہوں نے سر الفاٹنا شروع کیا۔ حضرت عثمان بن عفان ایک نرم خوب بربار اور فیاض شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے بیت المال سے عام مسلمانوں کو راحت پہنچانے کے بہت سے کام کیے، مگر خلافت کے آخر میں کچھ غیر مطمئن گروہ جن میں کوفہ، بصرہ اور مصر سے تعلق رکھنے والے عناصر شامل تھے، آپ کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سازشیں کرنے لگے۔ ان فتنہ گروہ نے حضرت عثمان پر اقربا پروری اور بعض گورنروں کی شکایتوں کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ حضرت عثمان کی طرف سے ان شکایات کے ازالے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے، لیکن فتنہ پردازوں کا مقصد اصلاح نہ تھا بلکہ فساد پھیلانا تھا۔ آخرکار ان باغیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا اور کئی دنوں تک حضرت عثمان کو پانی اور کھانے سے بھی روک دیا۔ یہاں تک کہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں جمعہ کے دن جب آپ روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، چند بدبخت باغی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے زبردست صدمہ تھا۔ نبی کریم کے سسر عشرہ مبشرہ میں شامل اور 2 مرتبہ نبی پاک کی بیٹی سے نکاح کرنے والے جلیل القدر صحابی کی شہادت سے پورا عالم اسلام لرز اٹھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں قیادت کا بحران پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو فتنوں کو ختم کرے اور امت کو متحد کرے۔ سب کی نظریں حضرت علی پر تھیں۔ آپ شروع میں بہت ہچکچا رہے تھے کیونکہ اب جانتے تھے کہ اس وقت امت کی کشتی طوفان میں ہے اور قیادت کا بار اٹھانا آسان نہ ہوگا۔ کئی دنوں کے مشوروں اور اصرار کے بعد حضرت علی نے خلافت قبول فرمائی۔ لوگوں نے مسجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ بڑے صحابہ جیسے حضرت طلحہ اور حضرت زبر نے بھی بیعت کی، مگر ان کے دل میں شکوک و شبہات باقی تھے۔ حضرت علی نے خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے عدل و انصاف کے قیام اور فتنے کی جڑیں ختم کرنے کی کوشش شروع کی۔ آپ کا ارادہ تھا کہ پہلے حکومت کو مضبوط کریں، امن بحال کریں، پھر حضرت عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، مگر حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبر اور بہت سے دوسرے صحابہ کا مطالبہ تھا کہ فوراً حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ یہی اختلاف بعد میں جنگ جمل کا سبب بنا۔ حضرت عائشہ صدقہ نبی کریم کی محبوب زوجہ اور الفام المومنین اس وقت مدینہ میں موجود نہ تھیں۔ آپ حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئی تھیں۔ جب آپ کو راستے میں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ فوراً مکہ پہنچیں اور وہاں صحابہ کرام سے مشورے کیے۔ حضرت عائشہ کا موقف تھا کہ امت میں عدل اور انصاف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب قاتلوں کو سزا ملے۔ بہت سے دیگر جلیل القدر صحابہ بھی اس موقف سے متفق تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ اور حضرت زبر نے بھی حضرت علی سے اجازت لی کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جائیں، مگر اندرونی طور پر وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو چکے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کے خلاف عملی اقدام کریں۔ مکہ میں تینوں عظیم صحابہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبر نے فیصلہ کیا کہ وہ بصرہ کی طرف جائیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اپنے مقصد میں شریک کریں اور انصاف کے قیام کے لیے آواز بلند کریں۔ حضرت علی ایک مدبر، دور اندیش اور اصول پسند رہنما تھے۔ آپ نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے بڑا چیلنج یہی پایا کہ امت میں اختلاف، انتشار اور سازشوں کا بازار گرم تھا۔ اگرچہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینا ضروری تھا، مگر حضرت علی کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے امت میں امن قائم کیا جائے، مرکز مستحکم کیا جائے، پھر قاتلوں کی پہچان اور سزا ممکن ہوگی۔ اس وقت قاتلوں کی صحیح شناخت بھی واضح نہ تھی کیونکہ شہادت کے وقت ہزاروں کا ہجوم تھا اور فتنہ پرور عناصر نے خود کو چھپا لیا تھا، حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر خود کو بچا لیا تھا۔ اسی دوران جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبر بصرہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں تو آپ کو تشویش ہوئی کہ یہ قدم انتشار کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ حضرت علی نے مشورہ کیا کہ فوراً انہیں روکنا چاہیے تاکہ مسلمان 2 گروہوں میں نہ بٹ جائیں۔ چنانچہ حضرت علی نے بھی لشکر تیار کیا اور خود بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ براہ راست ان عظیم صحابہ سے گفتگو کریں اور صلح کا راستہ نکالیں۔ جب حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبر بصرہ پہنچے تو شہر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
کچھ لوگ حضرت علی کی خلافت کے حامی تھے اور کچھ حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوری سزا دینے کے حامی۔ ابتدا میں حضرت عائشہ کی تقریروں نے عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ عدل و انصاف کے لیے میدان میں آئی تھیں اور امت کی ماں کی حیثیت سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ ادھر حضرت علی بھی بصرہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ دونوں فریقوں میں رسول اللہ کی محبت موجود تھی، مگر معاملہ الجھ چکا تھا۔ حضرت علی نے کوشش کی کہ ذاتی ملاقات سے مسئلہ حل کیا جائے۔ حضرت علی اور حضرت زبر کی ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے ان کو یاد دلایا، کیا تم نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟ حضرت زبر نے فرمایا، ہاں کی تھی، مگر اس وقت ہمیں قلن عثمان کا علم مکمل نہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن تم علی کے خلاف اٹھو گے اور تم حق پر نہ ہوگے؟ حضرت زبر کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ کہنے لگے، مجھے یاد آ گیا، اللہ گواہ ہے میں اب لڑائی نہیں کروں گا۔ حضرت زبر نے فوراً دان جنگ چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے اس سے اطمینان محسوس کیا اور صلح کی امید پیدا ہوئی۔ جب صلح کی بات تقریباً طے پا چکی تھی تو شیطانی عناصر یعنی وہی لوگ جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے بے چین ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی، چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر رات کے اندھیرے میں دونوں طرف کے لشکروں پر حملہ کر دیا تاکہ لڑائی چھڑ جائے۔ حضرت علی کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت عائشہ کے گروہ نے حملہ کیا ہے اور دوسری طرف والے سمجھے کہ علی کے لوگ بدہدی کر گئے ہیں۔ یوں ایک غلط فہمی نے جنگ کو جنم دے دیا۔ ہزاروں صحابہ اور تابعین ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے، حالانکہ ان میں سے اکثر کا مقصد صرف انصاف تھا نہ کہ اقتدار۔ جنگ کا مرکز حضرت عائشہ کا اونٹ تھا جس پر سوار ہو کر آپ لشکر کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ اس اونٹ کے گرد سب سے شدید لڑائی ہو رہی تھی، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ جس نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو قابو میں کر لیا وہ جنگ جیت جائے گا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ کی حفاظت کی جائے اور ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ آپ نے اپنی فوج کے کئی افراد کو خاص طور پر حضرت عائشہ کے گرد تعینات کیا۔ جنگ میں حضرت طلحہ ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے، جبکہ حضرت زبر نے تو جنگ سے علیحدگی اختیار کی تھی، مگر راستے میں انہیں بھی ایک فتنہ پرور نے دھوکے سے شہید کر دیا۔ حضرت علی کے حکم پر اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے گئے تاکہ حضرت عائشہ کا اونٹ بیٹھ جائے اور لڑائی ختم ہو۔ جیسے ہی اونٹ زمین پر آیا لڑائی رک گئی۔ حضرت علی خود حضرت عائشہ کے پاس آئے، انہیں ادب سے ان کی سواری پر بٹھایا اور اپنی بہن الفامنو کلثوم کے ہمراہ مدینہ واپس روانہ کی۔ جنگ جمل کا اختتام دردناک تھا۔ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، جن میں نہ صرف عام مسلمان بلکہ جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی اس جنگ سے بے حد رنجیدہ تھے۔ آپ نے کبھی اقتدار کو مقصد نہیں بنایا تھا، بلکہ ہمیشہ امت کی اصلاح، وحدت اور عدل کو ترجیح دی۔ جنگ کے فوری بعد حضرت علی نے اپنے لشکر کو حکم دیا، کسی بھاگتے کو قتل نہ کیا جائے، کسی زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے امان دی جائے، حضرت عائشہ کو مکمل احترام سے واپس روانہ کیا جائے۔ یہ وہی حضرت علی تھے جو میدان جنگ میں بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے، مگر جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ان کے دل میں صرف رحم اور انصاف ہوتا۔ حضرت عائشہ کے لیے ایک مکمل حفاظتی قافلہ ترتیب دیا گیا، جس کی نگرانی حضرت علی کی بہن حضرت الفام کلثوم نے کی۔ جب حضرت علی حضرت عائشہ سے رخصت ہونے لگے تو حضرت عائشہ نے فرمایا، علی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میری عزت کا وہی پاس رکھا جو رسول اللہ رکھتے تھے۔ حضرت علی نے جواب دیا، اب میری ماں ہیں اور ہمیشہ ماں رہیں گی۔ حضرت علی نے جنگ میں شہید ہونے والے تمام افراد کی تجہیز و تکفین کا اہتمام خود کیا۔ جن صحابہ نے حضرت علی کی مخالفت کی تھی ان کے جنازے بھی عزت و احترام سے ادا کیے گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبر دونوں عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ حضرت علی ان کی شہادت پر روئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے انہیں کبھی برائی پر نہیں پایا۔ اختلاف ہوا تھا مگر ان کا ارادہ نیک تھا۔ یہی وہ ظرف تھا جو حضرت علی کو باب العلم اور امیر المومنین بناتا ہے۔ آپ کے دل میں انتقام نہیں، صرف اصلاح تھی۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے بصرہ کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، میں تمہیں الزام نہیں دیتا، تم فریب کا شکار ہوئے ہو۔ آؤ دوبارہ ایک امت بن جائیں، اور بصرہ نے حضرت علی کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اسلامی تاریخ میں جنگ جمل کو کئی طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے اختلاف کی انتہا مانتے ہیں، کچھ اسے ایک المناک غلط فہمی
مگر جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ دونوں طرف کے اکابر صحابہ کی نیت درست تھی۔ حضرت علی نظام خلافت کو بچانا چاہتے تھے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبر عدل کے فوری قیام کے خواہاں تھے۔ فتنہ پرور گروہ اس اختلاف کو جنگ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص کے باوجود انسان فریب کھا سکتا ہے اور شیطان اختلاف کو جنگ میں بدل سکتا ہے۔ جنگ جمل کے بعد بھی حضرت علی نے کبھی حضرت عائشہ کے خلاف کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہا۔ جب کبھی ان کا ذکر کرتے احترام سے امو المومنین کہتے۔ حضرت عائشہ بھی بعد میں حضرت علی کے حق میں فرماتی تھیں، اگر علی سے ہمیں پہلے ملنے کا موقع مل جاتا تو ہم ہرگز جنگ کی طرف نہ جاتے۔ یہ رواداری، یہ ظرف اور یہ عاجزی صرف وہی لوگ دکھا سکتے ہیں جن کے دل میں دنیا نہیں، صرف اللہ اور اس کا دین ہوتا ہے۔ آج جب ہم جنگ جمل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیت نیک ہو مگر مشورہ غلط ہو تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ امت کا انتشار تب شروع ہوتا ہے جب فتنہ پردازوں کو موقع دیا جاتا ہے۔ قیادت کا بوجھ جتنا بڑا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ اختلاف کے باوجود عزت ادب اور اصلاح کے دروازے بند نہیں کرنے چاہئیں۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ نے ہمیں سکھایا کہ ذاتی رنجش سے اوپر اٹھ کر امت کے اتحاد کی فکر کی جائے۔ جنگ جمل محض ایک جنگ نہیں بلکہ امت کے اتحاد، صبر، عدل اور فتنوں سے بچنے کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ واقعہ نہ تو حضرت علی کے خلاف ہے نہ حضرت عائشہ کے۔ دونوں عظیم ہستیاں ہیں، دونوں کا مقصد دین کی خدمت تھا۔ دونوں سے خطا ہو سکتی ہے مگر ان کا اخلاص ہمیں آج بھی سبق دیتا ہے کہ اختلاف کو دشمنی نہ بناؤ، صلح کی کوشش کرتے رہو۔